کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں رب نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ بیوی سکون کا ذریعہ ہے، اور سکون سے مراد خالی آپ یہ نہ سمجھنا کہ جسم کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہی سکون ہے، نہیں، یہ تو ایک ذریعہ ہے۔ نکاح کا مقصد یہی ہے، نکاح کا معنی یہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بیوی کا مسکرانا بھی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، بیوی کے تسلی کے جملے بھی سکون کا ذریعہ ہیں۔ بلکہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آقا کچھ کرم کی نظر فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو۔ کہا حضور خود کے کھانے کے لالے پڑے، بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا تم شادی کر لو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ انہوں نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کی قسمت سے اتنی روزی عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سکون کا ذریعہ ہے بیوی۔ ظالم ہیں وہ لوگ جو سکون کے لیے بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور کا رخ کرتے ہیں، ظالم ہیں وہ لوگ، بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور رخ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے انہیں تسکین ملے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے اگر تعلق قائم ہو گیا ناجائز، اور اس کی فرمائش کے پورے کرنے کے لیے لاکھوں روپے انسان خرچ کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے باوجود اسے سکون نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا اور نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ سکون کا ذریعہ اللہ نے بیوی کو بنایا۔ آئیے تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں، مرد پر بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق جو اللہ عز و جل نے ایک شوہر پر بیوی کے لیے رکھا ہے، وہ پہلا ہے، دو حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی حقوق ہے، ایک معنوی حقوق ہے۔ کچھ مادی حقوق ہے، کچھ معنوی حقوق ہے۔ مادی حقوق سے مطلب یہ ہے کہ مال وغیرہ کا معاملہ، تو پہلا حق اس کا مہر رکھا ہے کہ تم اپنی بیوی کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ مہر کی رقم کا استعمال کرنے کا حق نہ لڑکی کے ماں باپ کو ہے نہ کسی اور کو، پورے کے پورا حق اللہ عز و جل نے مہر کے استعمال کا، اس میں تصرف کرنے کا اس عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ ہاں وہ اگر خوش دلی سے چاہے کسی کو بھی دے دے تو الگ چیز ہے، وہ چاہے خوش دلی سے اپنے شوہر کا مہر معاف بھی کر دے تو الگ چیز ہے، کچھ لے لے، کچھ کا ٹائم دے دے خوشی سے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جبرن کوئی نہیں کر سکتا نہ اس مہر کی رقم کو۔ اور یہ اتنی مقدس رقم ہے، مہر کی رقم کو معمولی مت سمجھنا، بہت اونچی رقم ہے۔ اس رقم کی وجہ سے بیوی اس پر حلال ہو رہی ہے، اس رقم کی وجہ سے بیوی حلال ہے، اس مہر کی وجہ سے۔ اور جب تک مہر ادا نہ کرے حلال کا مسئلہ نہیں، اگر ہاں وہ معاف کر دے تو الگ چیز۔ مہر اتنی وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کا فرمایا گیا قرآن مقدس میں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک صاحب امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس پہنچے اور انہوں نے عرض کیا حضور میں بھول جاتا ہوں، کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا ہاں۔ کہ ایک کام کر، بیوی کے پاس تیرے مہر کی جو رقم پڑی ہو نا، اس مہر کی رقم سے شہد خرید، بارش کا پانی لے، تھوڑا سا دودھ لے، ملا کر کے پی لے، تیری بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب اس نے ایسا ہی کرنے کا ارادہ کیا۔ مولا علی سے مل کر جب جانے لگا تو ایک صاحب مل کے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا علی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا کیوں گئے تھے؟ اس نے وجہ بتائی۔ کہا کیا بتایا مولا علی نے؟ تو اس نے کہا کہ فرمایا کہ مہر کی رقم
بارش کا پانی اور دودھ، ان تینوں کو مہر کی رقم سے مد لے کر، شہد لے کر ملا کر کے تینوں کو پی لو، تمہاری یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ کہا مولا علی سے جا کر کے پوچھو کیا اس کی کوئی دلیل قرآن سے بھی ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے؟ وہ پہنچا مولا علی کے پاس، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں اس کی دلیل ہے قرآن سے۔ مہر کو پاکیزہ رقم بتایا، فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کے اعتبار سے اللہ نے اس پیسے کو بہت مبارک فرمایا ہے، اور یہ مہر کا حکم ہے قرآن مقدس میں۔ اور برکت کی بات آسمان کے پانی کی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے جو آسمان سے پانی نازل کیا وہ برکت والا۔ اور دودھ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، شہد کے حوالے سے قرآن کہتا ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ وہ گیا، خریدا، پیا، اس کے بعد اس کا عالم ہے کہ ایک لفظ سنتا کبھی بھولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ مہر کی رقم ہے، یہ بہت اہم رقم ہے۔ تو پہلا حق بیوی کا یہ ہے اسے خوش دلی سے مہر ادا کرو، یہ مادی حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے رہنے کا انتظام کرو، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، یہ قرآن کہتا ہے اس کے لیے جہاں تم رہتے ہو اس طریقے سے اس کے لیے بھی رہنے کا انتظام کرو، جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو جیسا پہنتے ہو پہناؤ، اور اس کے لیے مکان کا انتظام کرو، یہ بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اور حد تو یہ ہے کہ خرچ کرنے کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا ہے کہ جب بیوی پر خرچ کرنا ہو تو جیسی تمہاری استطاعت ہے اسی کے مطابق خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ بیوی کی سہیلی سے دوستی ہو گئی تو اس کو برانڈڈ کپڑے دلاؤ اور بیوی کو کہو فٹ پاتھ سے جا کر کے خرید لو۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جیسا تم پہنتے ہو اس طریقے سے اپنی بیوی کو تم پہناؤ، جیسی تمہاری استطاعت ہے اسی کے مطابق اپنی بیوی کے لیے تم کپڑوں کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ تم اگر تمہاری بیوی کو اچھا کپڑا پہناؤ گے، زیور پہناؤ گے، یہ ساری چیزیں تمہاری استطاعت جتنی ہے، تمہاری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ اچھے کپڑے دلا سکو تو جو تم دلاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ خود اچھے سے اچھا اور بیوی کو پھٹیچر بنا کر رکھو۔ نہیں، تم اچھا پہنتے ہو، بیوی کو بھی اچھا پہناؤ، اس لیے کہ جب وہ اچھا پہن کر اپنے میکے جائے گی تو تمہاری ہی عزت ہوگی اور لوگ کہیں گے دیکھو اس کے شوہر نے اس کو کتنا اچھا رکھا ہے۔ تو یہ مادی حقوق ہیں۔ مانوی حقوق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فرمایا گیا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، مار دھاڑ نہ کرو اس کے اوپر۔ کچھ لوگ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں ہینڈسم ہونے کے باوجود، تو لڑکیاں ملتی نہیں ہیں، غریب ہوتے ہیں تو سوچتے چلو کہیں بھی ہو جائے شادی، ہو گئی شادی، غریب گھرانے میں ہو گئی، تھوڑا سا لک وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن ہو گئی شادی۔ آدمی سوچتا ہے 24 ہو گئے، 25 ہو گئے، 26 عمر ہو گئی، اب پتہ نہیں لڑکی بعد میں 30 کے بعد کیسی ملے گی، کیا ملے گی، تو سوچتا ہے چلو جو ملے اس سے شادی کر لو، کر لی شادی۔ اب بیوی کے قدموں کی برکت سے آدمی کے پاس مال بھی آ گیا، عزت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، تو اب وہ بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، یہ انپڑھ عورت ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت پر قربان جائیے، کتنا خیال رکھا ہے قرآن نے عورت کا، کتنا خیال رکھا ہے۔ عورتوں، تم ہیروئن کی چکر میں پڑ کر آوارہ گردی کے راستے پر جانے کی سوچتے ہو، قرآن پر فدا ہو جاؤ، جتنی عزت قرآن نے تمہیں دی ہے اور اسلام نے دی ہے کوئی اور تمہیں اتنی عزت دے ہی نہیں سکتا۔ کتنی عزت دی؟ قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
مرد سے فرمایا اگر تجھے کوئی ایک بات اس کی اچھی نہیں لگتی تو اور بہت ساری اچھائیاں تو اس کے اندر ہیں، یعنی تو ایک چیز کو دیکھ کر سوچ رہا ہے اور بہت ساری اچھائیاں ہیں، تو تو ان اچھائیوں کو تو دیکھ، ان اچھائیوں کو تو دیکھ۔ قرآن نے اس طرح سے عورت کے ساتھ سلوک کا حکم عطا فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت فرمائی عورتوں سے متعلق، وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر پرسکون گزرے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے اور ان کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھائے۔